بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی، عظیم شہادت، اس حوالے سے آپ کے رفقاء، آپ کے خانوادے کی شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس دوران ماہ محرم الحرام سن 61 ہجری میں یزید کی افواج کیسے اور کتنی تعداد میں کربلا میں آئیں، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ یزید کا کردار کیا تھا، ابن زیاد کا کردار کیا تھا اور ابن سعد کا کردار کیا تھا، اور ان افواج کی تعداد کتنی تھی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ ان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اہل بیت کرام علیہ رضوان کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب، واقعہ کربلا ایک عظیم تاریخی واقعہ اور اسلام کی تاریخ میں تو بالخصوص یزید پلید کی بدبختی، شقاوت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس واقعے سے۔ یزید کے حوالے سے مختصراً کہ جب وہ حکمران بنتا ہے تو اس کے کرتوت ہی ہم کہیں گے، اس کے کرتوت کیا تھے اور وہ کیا چاہتا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، پھر اس نے کیسے اپنی افواج کو کربلا کی جانب بھیجا، ان کی تعداد کیا تھی، اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس خوبصورت ماہ میں، ان خوبصورت ایام میں، اسلامی سال کے آغاز میں ان خوبصورت پروگرامز میں دعوت دی۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو دین متین پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یزید جو ہے یہ ایک تاریخ کا بہت برا کردار ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی ذکر کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والا شخص جو ہے وہ بنو امیہ کا ہوگا، جس کو یزید کہا جائے گا۔ اچھا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں احادیث کی کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ، چونکہ یہ 61 ہجری میں جو ہے واقعہ ہوا ہے، تو 60 ہجری کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس سے پناہ کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان۔ یا اللہ میں 60 ہجری کے آغاز اور تجھ سے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ وہی لوگ تھے، بالکل صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ وہ اس سے قبل اس واقعہ کے ان کا وصال شریف ہو چکا تھا۔ یزید نے یہ سب کچھ کیا کیوں؟ ایک تو بیعت لینے کے لیے، نمبر 2 یزید جس طرح بے لگام ہو چکا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا تھا، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، حدود اللہ پامال کر دیا، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سے کیسے یہ توقع یا امید رکھی جا سکتی تھی کہ ان حدود کی پامالی کے باوجود آپ خاموش بیٹھے رہتے؟ بے شک یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور یزید کی راہ کا جو سب سے بڑا کانٹا تھا، جو اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ نواسہ رسول، خون رسول، جگر گوشہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ، امام علی مقام، امام تشنا مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہی تھی۔ تو وہ
آپ کو رستے سے ہٹانے کا ارادہ رکھتا تھا، جی چاہے وہ با انداز بیعت یا نعوذ باللہ من ذالک با انداز شہادت۔ اللہ اور پھر بیعت تو آپ کر نہیں سکتے تھے، بے شک، اور نہ کی آپ نے، آپ تو کجا آپ کے رفقا میں سے بھی کسی نے نہ کی۔ آپ بیعت کر لیتے تو پھر آج لوگ یہی کہتے حق کو کیسے پہچانتے؟ اور عزیمت اور رخصت میں فرق کیا رہتا؟ اللہ اکبر، اگر خانوادہ رسول بھی رخصت پہ ہی عمل کرتا تو عزیمت کے لیے شاہ سوار کون ٹھہرتے پھر؟ اللہ اکبر، بے شک، بہر صورت بہر طور بہر کیف حضرت امام علی مقام نے بیعت بھی نہ کی اور ڈٹ کے آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، امام علی مقام تو امام علی مقام ہیں۔ جی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جگیدوش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے سامنے اس کا کوئی بندہ اس کے لیے شراب لے کے جا رہا ہے تو آپ رستے میں توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بلایا جاتا تو فرمایا میرے رب کی نافرمانی ہو رہی تھی، میں کیسے اس کو برداشت کر انہی سکتا کی تھا؟ اولاد پاک، اولاد ان کی حسنی حسینی، حسنی حسینی سید ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ ان سے کیسے متوقع تھا کہ حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہوئی دیکھ کر بھی برداشت کر جائیں؟ بے شک، اسی سبب سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے جو ہے وہ ایک ڈھال کی طرح کھڑے رہے اور ایسی آہنی دیوار بن کے کھڑے رہے سبحان اللہ، کہ آپ جب تک رہے اس کا دین کی پامالی کا آپ پہرا اس خوبصورت انداز میں دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال قائم کر گئے۔ اب آپ جو تھے با اختلاف روایات 72 82 85 مختلف روایات ہیں ان نفوس قدسیہ کی جو کربلا میں جن کی آمد ہے، آپ اس میں بھی دیکھ لیں۔ یہاں پر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، آپ نے پوچھا کہ یزید کی فوج کی تعداد 22,000 بھی بتائی جاتی ہے، 18,000 بھی بتائی جاتی ہے، 40,000 کی تعداد 30,000 کا بھی ذکر ہوا، 30,000 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال جو زیادہ نیچے والی محتاط روایت بھی لے لیں تو 18,000 والی وہ بھی ہے، کم از کم والی، اس سے نیچے کوئی قول کم از کم ہمارے مطالعہ میں نہیں آیا۔ 18,000 کا مقابلہ صرف 72 افراد کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاید ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو مرحب کے مقابلے میں بھی کھڑا رہا ہے، یہ اسی کا شہزادہ ہے جو در خیبر کو بائیں ہاتھ سے اکھاڑ دیا جو کرتا اسد تھا، اللہ ہے، جو اسد اللہ بھی ہے، جو اسد رسول بھی ہے، سبحان اللہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہے، سبحان اللہ، خون رسول ہے۔ تو ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کئی ہزار امام علی مقام کے مقابلے میں لا کر کھڑے کیے گئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک فرد اہل بیت جو ہے وہ نکل کر جا رہا تھا اور ہزاروں کے اس کے لشکر جرار کے مقابلے میں نکل کر جا رہا تھا۔ ان کے حوصلے دیکھیے کس قدر بلند ہیں کہ ان میں سے کسی شخص نے امام علی مقام سے اجازت لیتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے نہ کہا اور نہ سوچا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، اتنے بڑے لشکر کے سامنے ایک اکیلے بندے کو جھونک رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جیسے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی لازوال داستان ہے، وہیں پر کربلا میں جانے والے بعض اصحاب یا اصحاب کی اولاد، تابعین اعظام، تابعین بھی ہیں ان میں، صحابہ اکرام بھی ہیں، صحابہ اکرام کی اولاد بھی ہیں، بے شک، وہ بھی تو اسی طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک، محض چند افراد کا، اہل بیت کے بھی چند افراد کا ذکر کیا جاتا ہے، بالکل صحیح، باقی دیگر افراد کو چھوڑ دیا جاتا کم ہے۔ از کم 21 افراد کا ذکر ملتا ہے جی۔ بیت کرام کے، جو باقی جو اصحاب پیمبر ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تابعین ہیں، جو دیگر قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، ان کا ذکر کہاں جاتا ہے؟ بالکل، باہر طور وہ 22,000 18,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ شاید وہ قرآن سے ہی فلسفہ دیکھ کے آئے تھے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے سے بھی جو ہے وہ بہت سارے پہ فضیلت پا جاتے ہیں، غلبہ پا جاتے ہیں اللہ کی اذن سے۔ اور سیدنا خالد بن ولید والا واقعہ بھی شاید ان کی نظر میں ہوگا، 4 یا 40 افراد کو 40,000 کے مقابلے میں لے کر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبب سے شاید وہ اتنا بڑا لشکر اس لیے بھیج رہے تھے۔ اور آپ دیکھیے اس قدر بڑے لشکر جرار کے ساتھ لکھنے والوں نے تو کہیں لکھ دیا ہوگا، ہماری زبان، ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک امام ہار گئے۔ ہار تو وہ گیا کہ جس کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، سب کچھ مٹ گیا، اور ہارتا وہ ہوتا ہے جس کی سوچ، جس کا آئیڈیالوجی، جس کی تھنکنگ، جس کا نظریہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ مرتا ہوتا ہے، جس کا مشن ختم ہو جائے۔ آج اگر کسی بہت زیادہ ہسٹری کے مطالعہ کرنے والے سے بھی پوچھا جائے یزید کی قبر کہاں ہے،
کسی کو نہیں پتا، بالکل صحیح، لیکن بچے بچے کو پتا ہے، نجف اشرف کا بھی پتا ہے، کربلائے معلیٰ کا بھی پتا ہے، بلکہ ان سے نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کی عام طور پہ اور غیر مسلمین جو ہیں، غیر مسلم، وہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس جرت، بہادری اور حق پر ڈٹ جانے کا ذکر بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک ہندو شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اے حسین ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا تو بھگوان سمجھ کر تیری میں پوجا کرتا۔ یہ ان کا مقام تھا کہ دیکھ کر آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اتنا متاثر وہ بھی ہو گئے تھے۔ یہ تھا لشکر جرار یزید کا، اور اس کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے عمر بن سعد کو، جو پھر آگے اس لشکر کا سپہ سالار بنتا ہے، اس کو ملک رے، جس کو ایران کی جو ہے یہ اس کی حکومت لکھ کر دی ہوئی تھی، اور یہ ادھر کی طرف روانہ تھا اپنے لشکر کو 4000 کی فوج کو لے کر کے ادھر جا رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا پہلے یہ مار کا سر کرو، اور یہ ابن زیاد پھر اپنی فوج لے کر یہاں پر آیا تھا، اور بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ امام علی مقام کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ وہ 1000 کا لشکر، یہ 4000 کا لشکر، پھر فوج پہنچتی رہی 10 محرم والے دن تک، 18 یا 22 یا مختلف روایات کے ساتھ۔ اتنا بڑا لشکر جرار یزیدی فوج کا آپ کے سامنے تھا، اور امام علی مقام اس بات سے بالکل بھی نہیں گھبرا رہے تھے۔ کیوں نہیں گھبرا رہے تھے؟ اس لیے نہیں گھبرا رہے تھے، ان کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ یہ پیارے نواسے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا، آج یہ ہمارے لیے حق کا سب سے بڑا ایک استعارہ ہیں کہ آج اگر ہمیں حق اور باطل میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے تو پھر ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی کم تعداد میں آپ کے رفقا، جن میں خانوادہ اہل بیت بھی، صحابہ کرام بھی چند، اور تابعین نظام علیہم رضوان، یہ سبھی ہستیاں موجود ہیں، شہادت کا مقام بھی پا رہے ہیں، لیکن حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سے سب سے بڑا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، واقعہ کربلا سے بھی۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان ثنا خان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی سے۔ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جان عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، اور وہ گلشن وہ صحرا وہ دریا وہ پربت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت برستا
رستہ نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دو، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دو، برسانے والے۔ کبھی غوث خواجہ کے ناموں سے الجھے، درودوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ یہ منکر منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، صدا گیت ان کی محبت کے گانا، جگر منکروں کے تم یوں جلانا، عبید رضا ان کے دھوکے میں ناراضا، نفس دشمن ہے دم میں ناراضا، نفس دشمن ہے دم میں کہاں تم نے دیکھے ہیں چوندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آج یزیدی افواج کی تعداد کے حوالے سے اور ان کے مقاصد کیا تھے اور کیسے مختلف لوگوں نے سربراہی کی اور پھر یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ پیش آیا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ شاہ زیب رضا قادری صاحب۔ جی علامہ صاحب، یزید کے یہ افواج 18 سے 30 یا 40 ہزار، ہزاروں کی تعداد، ابن زیاد بھی اس میں شامل ہے اور ابن سعد جو ہے یہ بھی، یعنی یہ دو مین کردار میدان جنگ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کی شقاوت، ان کے معاملات اور ان کے جو واقعہ کربلا میں جو بھی کردار ہے اس حوالے سے ضرور کلام کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا ذکر لازمی ہے۔ دیکھیے مصعب،
ان دونوں کا جو بہت بڑا کردار ہے واقعہ کربلا میں یزیدی افواج کی طرف سے، بالکل ٹھیک ہے، سیدنا بہت بڑا اور بہت برا، بہت برا بھی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اصل میں جو مال و دولت کی ہوس ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ بالکل صحیح، عہدہ، منصب، جاہ، عہدہ، منصب، جاہ، دولت، ثروت جو ہے وہ یہ سب چیزیں انسان سے وہ کچھ کرواتی ہیں جو اس کی اوقات نہیں ہوتی۔ آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، آنکھوں پر پٹی تو کیا، دل پر مہریں ہو جاتی ہیں، کان پر مہریں ہو جاتی ہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اچھے برے کی تمیز تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اسے حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا انسانیت کے درجے سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ ایک طرف تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہی آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں اور آل محمد ہی تو سامنے کھڑی ہے۔ بے شک، بے شک، اور ابن زیاد اور ابن سعد لوگ کیا تھے، یہ اسی دولت کے پیچھے تھے۔ بالکل صحیح، آج نہ ان کی کوئی حکومت رہی، نہ ان کی دولت رہی، نہ ان کا کوئی نام رہا، اللہ، ٹھیک ہے، اگر ہے بھی تو یہ نام یہ تو نہیں ہے نا کہ نیک نامی ہو، بد نامی ہی ہے نا ان کی تو۔ فیمس نہیں، نوٹوریس ہے۔ ہاں جی، اب اس میں ان کا یہ بھی سلسلہ دیکھیں، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، اللہ، عظیم صحابی بے شک، رسول ہیں۔ بے شک، ہمارا ٹاپک نہیں، ورنہ ہم اس پہ گفتگو کرتے کہ ان کی عظمت کیسی ہے۔ چونکہ ان کا کوفہ کے گورنر پہلے، کوفہ کے گورنر تھے جی، اور ان کو معزول کر کے اس کو مقرر کیا گیا تھا، اور یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جی، کہ بعد از واقعہ کربلا جی، جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے دمشق گیا تھا تو وہاں سے پھر بات اب یہ تھی کہ اس قافلے کو مدینے پہنچانا ہے، اللہ، تو ساتھ ان کے کون جانے والا ہو، تو سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہی یہ اہل بیت رسول کی جو قافلہ کی خواتین تھیں اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کربلا، جی، آپ کے ساتھ یہ قافلہ پورا واپس بھیجا مدینہ میں، انہی کے ساتھ تھا۔ اور سیدہ زینب پاک نے ان کو کچھ عنایت بھی کیا تھا، ٹھیک، انہوں نے آگے سے پیش کرتے ہوئے دوبارہ عرض کی تھی، حضور سیدہ یہ میں نے تو اپنی بخشش کی نجات کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہے، مال و زر کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے لیے تو پھر میں عہدے پر ہی رہ لیتا، سبحان اللہ، یہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ تو یہ دو بڑے کردار تھے جو یہاں پر اپنی شقاوت اور بدبختی کا اپنے ماتھے پر کلک لے کر جو ہے وہ یہ ہمیشہ رہتی دنیا تک اپنے لیے لعنتوں کا استحقاق رکھ گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے جب گفتگو کی تھی تو ہور جو تھا اسی لشکر اور قافلے میں کھڑا تھا، سبحان اللہ، اور اس وقت تک تو وہ ہور کھڑا تھا، بعد میں جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور امام علی مقام کے ساتھ۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سعادت بندے کے مقدر میں رکھی ہو، اور سعادت بھی اور ہدایت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تمنا اور کوشش کرتے ہوں، ورنہ اگر اس حد تک بندے کی شقاوت اور بدبختی آ گئی ہو تو پھر اس کے لیے رب کی آیات، قرآن کریم کی معجزات بھی اس کے لیے اثر انداز نہیں ہوتے، پھر جو ہوتا ہے وہ سامنے زمانے کے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، شداد ہو گیا، ان لوگوں کی بدبختی اور شقاوت کے پیچھے بھی یہی دو چیزیں کار فرما ہیں، دولت اور جاہ و منصب، اور آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا اور وہ بھی ختم ہو چکے، نام ہے تو اللہ کے پیاروں کا ہے۔ ہمیں بھی اس دور میں یہی چاہیے، فرعونیت یزیدیت کے لبادے اوڑھ کر اپنے آپ کو تکبر اور نخوت میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ حسینی کردار ادا کریں۔ سبحان اللہ، اچھا اب مسئلہ یہ بن چکا ہے ہمارے دور کے اندر، ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کردار اور مد مقابل کو یزیدی کردار کے ساتھ پیش خود ہی کر رہا ڈیسائیڈ ہے، کرنے کی کوشش کرتے وہ پولیٹیکل سائیڈز ہوں، وہ دیگر ادرس جتنی سائیڈز ہوں، ڈائریکشنز ہوں، اس میں جہاں پر جو بندہ بھی کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں حسینی رول ادا کر رہا ہوں، پلے کر رہا ہوں، اور جو سامنے والا ہے وہ یزیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں حسینی اور یزیدی کردار کیسے پتہ چلے؟ اللہ اکبر، اس کا سیدھا سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا مشن کیا تھا، حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ، اور یزید کا مشن اور انداز اور کام کیا تھا۔ اگر آپ یہ جج کر پائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا حسینی کون ہے اور یزیدی بالکل کون صحیح ہے، بات ہے، اور اسی سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا تھا امام علی مقام کو جو ہے وہ پست کرنے کے لیے، آپ کو نعوذ باللہ ہرانے کے لیے، بیعت کے لیے، جو بھی مرضی اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عظیمت پر عمل کرتے ہوئے ان کے کسی بھی قدم کو جو ہے وہ صحیح اور پورا نہیں ہونے دیا،
اور اسی سبب سے آج تک ان کو دنیا سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن و سنت اور اسلام کی حقیقی تعلیمات پر کھڑے تھے، بے شک، اور یزید بالکل اس کے برعکس تھا۔ برعکس کھڑا تھا۔ اور آج جی جو اس وقت کی یزیدی سوچ والے لوگ ہیں، دیکھیں نا آپ اس وقت کیا کچھ ہو رہا تھا، حدود اللہ کی پامالی ہو رہی تھی، بالکل ان کو کراس کیا جا رہا تھا۔ آج اسی کیفیت والے لوگ بھی اپنے آپ کو حسینی کردار میں ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جناب حسینی کردار اور رول ادا یعنی کر اس رہے نے ہیں، بھی حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، اور آج بھی یہاں دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ سیاست کے نام سے ہو رہا ہے، وہ جناب مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ درباروں پہ ہو رہا ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، وہ جہاں بھی ہو رہا بالکل ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور سامنے والے باطل پہ ہیں، ہم حسینی ہیں وہ یزیدی ہیں۔ اللہ، یہاں پر اس بات کو ادا کرنا ہوگا کہ حسینی اصل بنیں اور انہی نظریات اور اسی مشن پر عمل کریں تو پھر آپ حسینی بنیں گے، اور پھر جب آپ اس وقت حسینی بنیں گے تو پھر آپ کے قلب و روح سے آواز آئے گی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ اور سر نیزے پر ہے شہادت کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت بھی پھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہاں پر بھی دیکھیں جی جب امام علی مقام کا سر انور نیزے کی نوک پہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو چکی، تو کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے، دمشق کے بازار سے گزر رہے تھے تو قریب سے کوئی بندہ اصحاب کہف کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے آواز آئی، فرمایا میرا قتل یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کیوں؟ فرمایا وہ تو غیر مسلم بادشاہ کے در سے گئے تھے، مجھے تو میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا ہے، نام نہاد مسلمانوں نے شہید کیا ہے، لہذا میرا قتل ان سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ تو نماز کے پابند تھے، چہرے پہ رسول اللہ کی سنت تھی، حدود اللہ کی پاسداری کا عالم یہ تھا کہ اتنا کچھ لٹ جانے کے بعد مستورات اور اہل بیت کی خواتین اپنے پردے میں ہیں۔ بے شک، ان کا کردار ہے کہ وہ پردے میں رہیں، ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ان کو باہر نہیں لائے۔ اللہ، آج تو ہم اپنی سیاست کے نام پر عورتوں کو باہر روڈز پر لے آتے ہیں اور ان کو نچواتے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ قائم ہیں، اور ہم جو ہے وہ جناب حسینی کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں حق کا، اور باقی باطل پہ ہیں۔ اس پیمانے پہ رکھ کے اپنے آپ کو تولیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ حق پر ہیں یا باطل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو کردار ہے حقیقت میں ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ کردار وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ کردار وہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کردار ہے، اور وہ کردار وہی ہے جو تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کا کردار ہے، اور جس کو پھر امت کے علماء، فقہاء، صلحاء، اولیاء نے فالو کیا، ہمیشہ اس کی پیروی کی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی خراج عقیدت انہیں پیش کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بھی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ علامہ صاحب آخر میں دعا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے دیگر متعلقین، محبین، دوست احباب، رشتہ دار، قریبی بعیدی، ان سب کے لیے نجات کا ذریعہ سبب بنا۔ اہل بیت اطہار اور شہداء کرب و بلا اور تمام شہداء اسلام کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی شہادتوں کی، ان کی دین کی خدمات کی خیرات ہمیں نصیب فرما، ان کی صدقے سے یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری خواہشات خیر کو پورا فرما، اور آخری وقت میں ہمارا ایمان سلامت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے، جہاں میں کنبہ حسین کا اس ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب حافظ محمد کاشف رضا نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد کاشف رضا۔
میرے نانے دے دین دی لاج رکھی، سجدے پہ کے حسین دعا کیتی، سر دے کے نبھائی حسین یاری، بکھری ابن علی نے وفا کیتی، چڑھ کے نیزے دی نوک تے فاروقی، رب دی زہرا دے لال ثنا کیتی، انج کون نماز ادا کردا جی میں مولا حسین ادا کیتی، جدی چمک تو جہان چمکے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، حسین اس روشنی دا نائے، جدی چمک تو جہان چمکے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، حسین اس روشنی دا نائے، سخاوتا جس تو خیر منگن، سخاوتا جس تو خیر منگن، حسین ایسے سخی دا نائے، حسین ایسے سخی دا نائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، یزید باغی دی بیت کنجو قبول کر دے، عجیب گل قبول کر دے، عجیب گل، یزید باغی دی بیت کنجو قبول کر دے، عجیب گل قبول کر دے، عجیب گل، حسین زہرا دلال سونا، حسین زہرا دلال سونا، حسین خون علی دا نائے، حسین خون علی دا نائے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، نشان دنیا تو مٹ گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، نشان دنیا تو مٹ گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، یزید صدیاں دا مر گیا ہے، حسین دانا تے اج بھی زندہ، حسین دانا تے اج بھی زندہ، حسین خود زندگی دا نائے، حسین خود زندگی دا نائے، جدی چمک تو جہان چمکے، جدی چمک تو جہان چمکے، حسین اس روشنی دا نائے، نثار کیتے جوان پتر، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، نثار کیتے جوان پتر، خدا دی مرضی تے سر جھکائے، حسین رب دی رضا دا نائے، حسین
حسین رب دی رضا دنائے حسین تے بندگی دنائے حسین تے بندگی دنائے جدی چمک تو جہان چمکے جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے میں پوچھے کربل تو دین کیے تے مینوں فوراً آواز آئی تے مینوں فوراً آواز آئی میں پوچھے کربل تو دین کیے تے مینوں فوراً آواز آئی تے مینوں فوراً آواز آئی سہیل فاروقی دین رب دا سہیل فاروقی دین رب دا حسین دی نوکری دنائے حسین دی نوکری دنائے جدی چمک تو جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے جزاک بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا